اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں درسوں میں کئی بار کہ عبادت یہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، بدن سے بھی ہوتی ہے، اور مال سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، ہم سب مسلمان اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، بس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہے کلمہ کا، لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ویسے تو یہ عبادت ایک وسیع مضمون ہے، موضوع ہے، ایک ایک اگر قسم پر بحث کی جائے، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، ایک ایک پہ اگر آپ لیں اس کو اور اس پہ بحث کریں اور قرآن کھولیں تو بہت وسیع یہ مضمون ہے۔ میں نے آج کے درس کے لیے ان تمام جزیات میں سے جو ایک بڑا جز چنا ہے آج کے درس کے لیے، وہ ہے وہ عبادت جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پکار۔ پکار سے بھی زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی لفظ دعا سے، جو ہم کرتے ہیں دعا۔ یہ عربی کا لفظ ہے دعا، بولا اردو میں جاتا ہے تو اردو کا ہی بن گیا ہے عربی کا لفظ۔ اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے پکار، پکارنا، بلانا، عربی میں اسے کہتے ہیں دعا۔ یہ غائبانہ ہوتی ہے، پکار جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ غائبانہ۔ جو عبادت پکار ہوتی ہے نا، ویسے تو آپ میرے سامنے، میں آپ کو پکارتا ہوں
نام لے کر آپ کو پکارتا ہوں، کسی کو پکارتا ہوں، تو یہ تو آمنے سامنے ہے نا موجود. یہ عبادت نہیں ہوتی کہ میں نے اگر کہہ دیا اوے عبداللہ، یا میں نے کسی اور نام سے کسی کو بلا دیا اے عبد الرحمن یا کوئی، تو میں نے کیا اس کی عبادت کی؟ نہیں، یہ عبادت نہیں ہوتی. پکار عبادت کب بنتی ہے یہ آپ کو نقطہ یاد ہونا چاہیے. پکار عبادت تب جا کے بنتی ہے جب وہ پکار غائبانہ ہو. لفظ بولیے، وہ پکار کیا ہو؟ غائبانہ کا مطلب یہ ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ غیب ہے، وہ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اوجھل ہے، موجود بھی نہیں ہمارے سامنے اس وقت، سامنے تو موجود نہیں، نظر نہیں آتا. لیکن پکارنے والے کا عقیدہ ہے میں اگرچہ اسے نہیں دیکھ پا رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ تعریف مشکل نہیں ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، سب کو یاد ہونی چاہیے. وہ پکار جو عبادت بنتی ہے وہ غیبانہ پکار ہوتی ہے، اور غیبانہ پکار وہ ہوتی ہے کہ جسے پکارا جائے عقیدہ یہ ہو کہ میں تو اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس عقیدے سے جس کی بھی آپ پکار کریں گے تو وہ پکار اس کی عبادت ہو جائے گی. اور جب یہ پکار اس کی عبادت ہو جائے گی تو کلمے کا ہو جائے گا انکار، کیونکہ کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ کہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے کروں گا. تو جب کسی اور کے لیے کر دی تو کلمے کا انکار ہو گیا، اور کلمے کا انکار ہو جائے تو خود بتلائیے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ ہے اصل پرابلم. ان مسئلوں پہ ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ عام سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں چھوڑ یار، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، عقیدہ ہے، لگا رہے جو جہاں پہ لگا ہے، ہمیں کیا ہے. جبکہ یہ غلط نظریہ ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگے رہنے دو. چور چوری کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لگا رہے. یہ شور مچاتے ہو. ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو کیا کہتے ہو؟ لگا رہے. وہ کر رہا ہے نا، میں تو نہیں کر رہا. جہاں پہ کوئی لگا ہوا لگا رہے. کوئی بھی نہیں چپ کرتا. کسی کو بدکاری اور فحاشی میں مبتلا دیکھ کر گناہ کرتے ہوئے سر عام چپ کر جاتے ہو، ڈنڈے اٹھا کے اس کی مرمت کر دیتے ہو اسی جگہ پر. ہر جگہ پہ کوئی نہیں کہتا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اسے لگے. یہ ایک دین ہی رہ گیا ہے کہ آپ اس کے معاملے میں کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگے رہنے دو، اور ضرورت نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی. یہ ایک دین ہی ہے اتنا کوئی عام کہ آپ اس کے لیے کہتے ہو کہ جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہنے دو. یہ بالکل غلط فلسفہ ہے. دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے ہمیں فرمایا کہ جو تم میں سے جو برائی دیکھے تو وہ ہمت کرے، طاقت اگر اس میں ہے تو آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا گیا. ہاں اگر کسی میں طاقت نہیں تو پھر وہ زبان سے روکے، اور اگر زبان کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھے اسے. لیکن یہ اضعف الایمان ہے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. تو ہمیں ادنا مومن نہیں بننا، ہمیں اعلی مومن بننا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ حالات کے موافق ہوتا ہے. اعلی مومن بنتے بنتے کہیں وہ بندہ اور ہی نہ کسی مصیبت پہ چڑھ جائے. مطلب اپنے حالات کو دیکھ کر وہ اس پہ عمل کرے. اگر اتنی پاور طاقت میں ہے کہ ہاتھ سے روکنا ہے تو روکے، اور اگر اتنی پاور نہیں تو پھر دوسرے درجے پہ آ جائے، زبان سے روکے. اور اگر اتنی بھی پاور نہیں تو کم از کم دل میں برا سمجھے اور خود وہاں سے نکل جائے، اٹھ جائے. تو یہ وجہ ہے ان مسائل کو بیان کرنے کی. آپ سر عام لوگوں سے سنتے ہیں یا علی مدد،
یا رسول اللہ مدد۔ لوگوں نے اس کو سلام بنایا ہوا ہے، صبح صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے، ایک دوسرے سے صبح سویرے ملے، یا علی مدد، اگلا کہتا ہے جی یا علی مدد، یہ سلام۔ اور ہم دیکھ کے ہنس کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں چھوڑو یار ان کا مسلک ہے، تو ہم کون سا ڈنڈا مار رہے ہیں ان کے سر پر؟ ہم نے کون سا فتویٰ جاری کر دیا کہ لڑو ان کے ساتھ؟ ہم تو سمجھا رہے ہیں، قرآن کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خدا را یہ مسئلے خود بھی سمجھو، اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے دوستو احباب میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، تو کم از کم آپ کی ایک تربیت تو ہو نا، آپ کے ذہن میں کچھ دلائل تو ہو نا، آپ کے ذہن میں کچھ قرآن کی آیات تو ہو نا، تاکہ آپ اس کو آگے پھیلائیں، اور شرک کو جہاں تک آپ روک سکتے ہیں کم از کم اس سب سے بڑے گناہ کے خلاف عملی جہاد میں یار تیرا میرا نام تو آ جائے، تاکہ بروز محشر ہم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا رہا اور ہم چپ نہیں رہے۔ اللہ جتنی ہماری قوت، طاقت، سکت، ہمت تھی، ہم نے تیرے دین کا جھنڈا اٹھایا تھا، تیری توحید کا نعرہ لگایا تھا، اور شرک کے خلاف ہم نے عملی جہاد بھی کیا تھا۔ صرف یہ مقصد ہے۔ اب آؤ مقصد کی طرف۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ غائبانہ پکار یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب لوگ غائبانہ پکار اللہ کے علاوہ اوروں کی شروع کر دیں تو وہ عبادت ان کی ہو گئی، اور جب عبادت ان کی ہو گئی تو اللہ کی تو نہ رہی، یا اللہ کے ساتھ وہ بھی شریک ہو گئے عبادت میں، اور جو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور جو شرک کر لے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سمجھیے اس مسئلے کو کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دلائل سے پہلے فائدے کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو غائبانہ پکار ہے، یہ جو غائبانہ پکار ہے، یہ کوئی کسی کی، میں نے اگلے دن بھی اشارہ کیا تھا کہ کوئی کسی کی غائبانہ پکار تب کرے کہ جس کو پکارتا ہے اس میں 4 صفتیں ہوں۔ کتنی؟ 4۔ میں نے اس دن آسان بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی کیا شرط ہے کہ جس کو پکار رہے ہو وہ آپ کی پکار کو سنے، تب فائدہ ہے، سنے نہیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری شرط تھی کہ بولو، سمجھے، بولی کو سمجھے۔ آپ کی بولی کو اگر نہ سمجھتا ہو تو کسی کو بلانے کا فائدہ نہیں۔ عربی پنجابی کو پکارے، پنجابی کو پتہ نہیں، پنجابی عربی کو پکارے، اس کو پتہ نہیں۔ بولیوں کا سمجھنا ضروری، سنے سمجھے۔ نمبر 3، جانے کہ مجھے پکارنے والا کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ نمبر 4، جاننے کے بعد کچھ کرے بھی صحیح، کرے کہ وہ جس مسئلے کے لیے پکار رہا ہے وہ اس کے مسئلے کو حل کرے۔ اگر وہ بیماری میں پکارتا ہے تو اسے شفا دے، اگر وہ بے اولادی میں پکارتا ہے تو اسے اولاد دے، اگر وہ قید میں پکارتا ہے تو اسے رہائی دے۔ تو یہ 4 صفتیں اگر نہ ہو، شرطیں اگر نہ ہو تو پکار بے فائدہ رائے گا۔ قرآن کھول کے دیکھیے، اللہ کی قسم یہ 4 صفتیں صرف میرے مالک میں ہے، بس مخلوقات میں سے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی پیر فقیر ہو، خدا کی قسم یہ 4 صفتیں مخلوق میں کسی کے اندر نہیں ہے۔ جب کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر ان کی پکار بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، عقل پہ ہی پوری نہیں اترتی، اور جب ان کی پکار درست نہیں ہے تو پھر ان کو پکارنا
کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے وہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے نا، نبی اللہ کے. یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے مشکل حالات میں پکار کی، تو صرف کس کی پکار کی؟ یہ دیکھیے ذرا چوتھی لائن دیکھیں سورہ انبیاء آیت نمبر 90. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ سے مراد انبیاء، کیونکہ پیچھے ایک ورقہ الٹے دوسرا الٹے، یہ دونوں ورقے یہ انبیاء کا ذکر ہے. ان دونوں ورقوں میں انبیاء کا ذکر ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پہ اللہ آخر میں فرماتے انہم، یہ لوگ، یہ جن کا اب تذکرہ پڑھ چکے ہو، کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ لپک لپک کر نیکیاں کرتے ہیں، لپک لپک کر نیکیاں کرتے تھے، یعنی بڑے شوق ذوق سے نیکیاں کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے. وہی بات آ گئی نا کہ سب نبی اللہ کی پکار کرتے تھے. یہ آیت آپ کے سامنے، اور امید اور خوف سے ہمیں ہی پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے ہی عاجزی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب تھوڑا سا دیکھ لیں ان کا تذکرہ. اسی دوسرا دیکھیں نا، اس سے اوپر والی لائن، دوسری لائن، یہ کس نبی کا ذکر ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا. کیا پکارا؟ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. زکریا پیغمبر کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 80 سال، 90 سال، دونوں بڑھاپے کی عمر میں. سورہ مریم کا بھی موقع ملے تو اٹھا کے پڑھو پہلا رکوع. اور پیغمبر کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے بیٹا مل جائے. سبحان اللہ. اور یہ خواہش کیوں ہے؟ خواہش اس لیے کہ جو علم میرے پاس ہے نبوت والا، کوئی میرا وارث تو ہونا، میں دنیا سے اٹھوں تو یہ میری ساری کی ہوئی میری زندگی کی محنت رائے گاہ نہ جائے، کوئی سنبھالنے والا تو میرے پیچھے ہو. اس مقصد سے اے میرے رب، رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث ہے، کوئی میرا بھی وارث پیدا کر. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا. ایک اگر آپ کی توجہ ہو تو بات درمیان میں عرض کرتا چلوں، آپ اسے یاد رکھیں گے، آپ کے کام آئے گی. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے، یرثنی، جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ، اور وارث بنے آل یعقوب، یعقوب کی اولاد کا. یعقوب علیہ السلام تو عرصہ دراز پہلے گزر چکے، وہ تو ایک سلسلے کے پچھلے نبی ہے، درمیان میں بڑا گیپ ہے صدیوں کا. تو یہ کیسی وراثت ہے، یہ کیسی وراثت ہے کہ جو ان پچھلوں کو بھی ملے. کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے جو بیٹا وارث بنے میرا
اور آل یعقوب کا۔ اب یہ مال کی وراثت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مال کی وراثت چلو اپنی نبی کی تو ہو جائے گی کہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے، یعنی میرا مال لے جائے۔ وہ آل یعقوب، اس کو بھی تو حل کرنا ہے نا کہ وہ بیٹا آل یعقوب کی وراثت بھی سنبھالے۔ اور آل یعقوب دنیا سے گئے، ان کا مال متا دنیا سے گیا، انہیں تو گئے ہوئے بھی صدیاں گزر گئی، اب ان کی وراثت کہاں سے آئی؟ سمجھ آیا؟ یہاں وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں ہے، یہاں وراثت سے مراد نبوت کے علم کی وراثت ہے۔ ثابت ہو گیا کہ نبی کی وراثت مال کی نہیں ہوتی، نبی کی وراثت کون سی ہوتی ہے؟ علم والی۔ یہ میں نے بات کیوں کی ہے آپ کو؟ آج لوگ رولا ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی سینڈ دا حق مار گئے، پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر پہ تان کرتے، تبرہ کرتے اور بھونکتے ہیں دشمنان صحابہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حق لینے گئی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ جناب محمد رسول اللہ کی وراثت مانگنے گئی تھی پہلے خلیفہ سے کہ مجھے میرے باپ کی مال اور وراثت دو، پہلے خلیفہ نے نہیں دیا، پہلے خلیفہ نے حق غصب کر لیا، پہلے خلیفہ نے سیدہ کو رلایا، پہلا خلیفہ سیدہ کا دشمن تھا، پہلا خلیفہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا دشمن تھا۔ یہ بکواس کرتے ہیں لوگ اور صحابہ کے خلاف لڑائیاں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور دنیا کو بھٹکاتے ہیں۔ میں نے یہ آیت اس لیے آپ کو بتا دی ہے، سورہ مریم کے اندر یہ پہلے 3-4 آیتوں میں یہ آیت موجود ہے۔ آپ انہیں جواب میں کہیں کہ وراثت تو تمہیں ہم دلوا دیتے ہیں، پہلے وراثت ثابت تو کرنا کہ نبی کی وراثت ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ نبی کی وراثت ہوتی ہی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی وراثت مال کی نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم والی ہوتی۔ جب نبی کی وراثت ہوتی نہیں تو بی بی کو محروم کس نے کرنا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ بی بی جب گئی اور سیدنا صدیق اکبر نے آگے سے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ اے فاطمہ ہم نبیوں کی جو جماعت ہے ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، یعنی ہماری وراثت مال والی نہیں ہوتی۔ ما ترکنا فہو صدقۃ، جو ہم چھوڑتے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ نبی کی وراثت مال والی نہیں ہوتی کہ آگے اولاد کو نبی کا مال ملے، نبی کی وراثت نبوت کا علم ہوتا ہے جو آگے چلتا رہتا ہے۔ تو جب نبی کی وراثت ہے ہی کوئی نہیں مال والی تو محروم کس نے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ وراثت ثابت کرو، یہ محروم کرنا نہ کرنا یہ بعد کی بات ہے، وراثت ہی ثابت نہیں، اس لیے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی وراثت مال والی نہیں ہوتی، علم والی ہوتی۔ بہرحال زکریا پیغمبر نے پکارا بیٹا لینے کے لیے، تو کس کو پکارا؟ آج لوگ بیٹا لینے کے لیے اور لوگوں کی پکار کرتے، مشہور ہے لوگ حضرت سلطان باہو کی پکار کرتے، ان کے دربار پہ جاتے ہیں، نوراتے کاٹتے ہیں، وہاں جا کے بیر کا کوئی درخت ہے، اگے تو یہ سن دے ایسے کہ اتنے کوئی بیر دا درخت ہے تو لوگ نیچے جا کے چادر بچھا کے بیٹھتے ہیں، ان کی امید یہ ہوتی ہے اگر اوپر سے بیر گرا ہماری چادر میں تو بیٹا ہوگا اور پتا گرا تو بیٹی ہوگی۔ اگر جڑے میں ویکھے بھی ہے، اس کی باقاعدہ ایک کسی اللہ والے نے ویڈیو بنا کے لگا دی ہے، انہوں نے کہا او جس کا تم ذکر سنتے تھے یہ دیکھو یہ دربار ہے اور یہ سامنے بیر کا درخت ہے، وہ واقعتاً بیر کا درخت ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں سے مانگنا یہ نبیوں کا شیوا نہیں، اس لیے کہ ان سے تو تب مانگو جب وہ اولاد دینے والے ہو، جب ان کے پاس اولاد کے خزانے ہی نہیں تو ان سے مانگنا بیکار۔ اور خزانے اس لیے نہیں کہ ولی ہے، وہ ولیوں کی شان تھوڑی ہوتی ہے اور نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کہتا ہے اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا،
میں اگر خود طاقت رکھتا ہوتا اولاد لینے کی یا لوگوں کو دینے کی تو کم از کم خود تو محروم نہ رہتا۔ نبی جب اولاد سے محروم ہے اور اولاد لینے کے لیے نبی اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے بیٹھا ہے، ثابت ہو گیا کہ اولاد کا سوال مخلوق سے کرنا جائز نہیں، اولاد لینی ہو تو سوال کس سے کرنا ہے؟ یہ ایک مقام دیکھیں قرآن کا، اسے بے شک یہاں ہاتھ رکھیں آپ، یہ حوالہ واپس یہیں پہ آنا ہے۔ سورۃ الشورى نکالے 25واں پارہ، صفحہ نمبر ہے یہ 633، درمیان صفحے میں آیت نمبر کھڑی ہے جی 49۔ للہ ملک السماوات والارض، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے، وہی تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ دیکھ لو آپ اپنی آنکھوں سے، فرمایا یہ جو اولاد کے خزانے ہیں، بیٹا دوں بیٹی دوں ملا جلا کے دوں یا نہ دوں، للہ، یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون کہتا ہے کہ اور بھی کوئی اولاد دے سکتے؟ یہ سب فراڈ ہے، اس سے بچ کے رہیے۔ قرآن کھلوا کے آپ کو یہاں بٹھانے کا یہی مقصد ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، خدا کی قسم آپ کی نجات کے لیے بھی کافی اور ہماری نجات کے لیے بھی کافی۔ اس سے پیچھے آئیے، وہ جو پچھلا حوالہ تھا سورۃ انبیاء کا، پچھلے صفحے پہ دیکھیے آخری 3 لائنیں۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور ذنون کو یاد کرو، مطلب مچھلی والا پیغمبر یونس علیہ السلام، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ نادا فی الظلمات، آخر کار اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے اور کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مچھلی والے پیغمبر نے جب مچھلی کے پیٹ میں قید پائی تو اس قید سے رہائی کے لیے یونس علیہ السلام نے پکارا، تو خالص کس کو پکارا؟ اللہ الہ الا انت، کہتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں یہاں سے نکالنے والا۔ آج لوگوں کو مشکل پڑی ہے، کوئی جھکا ہوا کسی قبر پہ، کوئی جھکا ہوا کسی دربار پہ، کوئی کہیں کی خاک شفا چاٹ رہا، کوئی کہیں پہ جا کے چادریں اور منتیں اور بکرے اور چھترے ذبح کر رہا ہے، کوئی کہیں جا کے شیرینیاں تقسیم کر رہا ہے، اور ان کے عقیدے یہ ہے کہ اللہ کے سوا یہ جو بزرگان دین ہیں جن کی قبریں ہیں اور یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ ہماری پکاروں کو سن کے ہماری باتوں کو قبول کر کے ہمارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یونس پیغمبر کی مشکل کو جس مشکل کشا نے حل کیا تھا وہ ایک اللہ تھا، آج بھی اگر تمہاری مشکلوں کو حل کرے گا تو وہی ایک اللہ مشکل کشا ہی حل کرے۔ اگلی پہلی لائن دیکھو صفحے کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو نجات دے دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والا اس طریقے سے اللہ کو پکارے گا، یہی دعا پڑھ کر رسول اللہ نے فرمایا اس دعا کے ذریعے جیسے اللہ نے یونس پیغمبر کی مشکل حل کی تھی، آج بھی اگر کوئی یہی دعا پڑھ کے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی مشکل بھی حل کرے گا۔ اسی صفحے پہ پیچھے دیکھو، صفحے کے درمیان پہ پچھلا صفحہ،
ایوب، پانچویں لائن، ایوب اذ نادا ربا، ایوب پیغمبر کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں یہ دعا غائبانہ ہے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ غائبانہ، عبادت والی دعا، پکار۔ ایوب نے بھی پروردگار اپنے کو پکارا۔ کیوں پکارا تھا؟ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، 18 سال لمبی بیماری ہو گئی۔ یہ بڑے امیر پیغمبر تھے، ذمہ دار پیغمبر تھے۔ ان کے اتنے کھیت تھے، اتنی زمین تھی کہ ان میں جو بیل جوتے جاتے تھے نا ہل کے لیے، ہل چلانے کے لیے 500 جوڑیاں تھی بیلوں کی۔ تو جس زمین میں ہل کے لیے جوڑیاں بیلوں کی کتنی ہو؟ 500، اندازہ لگاؤ زمین کتنی ہو سی۔ اتنا بڑا ذمہ دار پیغمبر، اور اللہ نے اتنی فراوانی دے رکھی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، نوکر چاکر سب موجود ہے، سب کچھ۔ بس اللہ نے اپنے نبی کو آزمانا چاہا، اللہ نے اپنے نبی پہ آزمائش ڈالی، امتحان ڈالا۔ اور سنتے جائیے یہ نبیوں پہ تکلیفیں کیوں آتی؟ یا تو بلندی درجات کے لیے، کس کے لیے؟ درجے بلند کرنے کے لیے، اس لیے کہ کسی پہ اگر کوئی مصیبت یا بیماری یا غم پریشانی آئے اس کے گناہ معاف ہوتے۔ نبی کا تو چونکہ گناہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے نبی کے درجے بلند ہوتے، رفع درجات۔ یا پھر لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے اور دیکھو جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو یہ تو خود بے چارگی والی حالت میں موجود ہے، یہ تو خود بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، خود بیمار ہے، تو تمہیں کیسے شفائیں دے سکتے ہیں؟ تمہارے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو لوگوں پہ انبیاء کی بے چارگی اور عبودیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نبیوں پہ مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتے۔ 2 وجہ، اور تیسری وجہ تسلی دینا مقصد ہوتی ہے لوگوں کو کہ دیکھو جس طرح میں نے اپنے بندوں کو مصیبتوں میں سنبھال لیا تھا، آخرکار ایمان والو تم پر اگر کوئی مصیبت آئی ہے تم پریشان نہ ہو جانا، تمہارا بھی ہاتھ اسی طرح پکڑ لوں گا جس طرح اپنے نبیوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور نمبر 4 نبیوں پہ اس لیے مصیبتیں آئیں تاکہ اللہ دنیا کو بتائے مسلک الانبیاء، نبیوں کا مسلک، تاکہ اللہ دنیا والوں کو بتائے کس معاملے میں؟ فی مسألۃ الدعاء، اس دعا اور پکار کے معاملے میں نبیوں کا مسلک کیا تھا؟ یعنی جب پکار کی ضرورت ہوتی تو وہ کسے پکارا کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کو نبیوں کے مسلک کا پتہ چل جائے۔ اس وجہ سے اللہ نے نبیوں پہ یہ مصیبتیں ڈالی۔ چنانچہ ایوب پیغمبر 18 سال بیمار رہے، بیماری چمٹ گئی، سب زمینیں اجڑ گئی، پوری اولاد ایک دن چھت گری اور پوری اولاد کٹھی ایک ہی دن میں فوت ہو گئی، سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، بیمار ہو گئی اتنے اللہ کے نبی کہ بستی والوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ ایک ہی بیوی تھی، رحمت بی بی اس کا نام تھا، بس وہ اپنے بوڑھے خامد کو لے کے ایک جنگل میں ڈیرا ڈال لیا، وہیں رہنے لگی، وہیں دائیں بائیں کچھ لے آتی اور اپنے خامد کو کھلاتی، یوں سارا دن۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 18، مختلف اقوال ہیں، زیادہ کے بھی 40 سال کے بھی اقوال ہیں، لیکن زیادہ مستند قول یہ 18 سال والا۔ 18 سال بیمار رہے اللہ کے پیغمبر، اور قرآن کہتا ہے 18 سال میں پیغمبر نے اللہ کو پکارا اس لیے نہیں کہ کہیں اس کا شکوہ نہ ہو جائے، کہ وہ یہ نہ کہے کہ ابھی اتنی مصیبت تو نہیں ملی جتنی نعمتیں ملی تھی، اتنی جلدی گھبرا گئے، بس اسی ڈر سے نہیں پکارا۔ لیکن ایک دن شیطان نے جب ورغلایا پیغمبر کی بیوی کو، ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں بیٹھ گیا، ستونگڑے دائیں بائیں جمع کر لیے انسانوں کی شکل میں، جو مریض آتا اسے چھو کرتا وہ اٹھ کے بھاگنے لگتا، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ یہ قریب سے گزری ان کی بیوی تو دیکھنے لگی کہ جناب مریض تو میرا بھی ہے، یہ کتنا کرنیوں والا بابا ہے، پھونک مارتا اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے کہنے لگے مریض تو میرا بھی ہے،
اس کا کیا لے آ، یہ سارا نظام بنا ہے تیرے واسطے، یہ تیرے ایمان کو لوٹنے کا سارا طریقہ بنایا ہے، لے آ کہ جی وہ میرا مریض تو ایسے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو لے آ، لیکن ایک شرط ہے میری، شرط یہ ہے کہ جب تیرا مریض اگر ٹھیک میں کر دوں تو پھر تو میرے نام کی قربانی کرے گی، میرے نام کی قربانی۔ ایمان سے کھیلنا چاہتا تھا، جا کے اپنے خامد کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ایوب پیغمبر باوجود کہ بیمار ہے لیکن اپنے گھر میں شرک کی بو بھی محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے فوری غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اگر میں درست ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا۔ یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ شرک کا وعدہ کر کے آئی ہے کہ میں مریض کو لے کے آتی ہوں ایک مشرک کے پاس، وہ تو شیطان مردود بیٹھا ہوا ہے، مجھے فراست نبوت بتا رہی ہے کہ وہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی نیک اور صالح بندہ ہو تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے نام کے پہ جانور ذبح کرنا ہے، وہ جانور تو ذبح کس کے نام پہ کرنا ہوتا ہے؟ وہ تو شیطان پلیت مردود بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس موقع پہ اپنے اللہ سے بول پڑے اور اس وقت صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگے نادا ربہو انی مسنی الضر، اے اللہ آج تک تو میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تیرا شکوہ نہ ہو جائے، آج اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں بلانا کہ اب تو شیطان کو بھی ہمارے اوپر امیدیں لگ گئی ہیں، میرا سب کچھ جاتا رہا، آج میرا ایک ایمان بچا ہوا ہے اور یہ شیطان میرا ایمان بھی ختم کرنا چاہتا ہے، اب تو مہربانی نہ کرے تو ہماری خیر نہیں۔ او اللہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، لفظ پڑھ رہے ہو، مجھے تکلیف، انج تو نہیں آکھیا کہ تو نے مجھے بیمار کیا ہے، لفظوں پہ غور کرو، اتنے محتاط لفظ بولے کہ کہیں اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے۔ بیماری کا ذکر کیا تو بیماری کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، حالانکہ بیمار کس نے کیا تھا؟ تو کہتے نا کہ تو نے بیمار کیا ہے، نہ یہ لہجہ بھی اختیار نہیں کیا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے، بس کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور تو ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تو مہربانی کر۔ فاستجبنا لہ، فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، جو ان کو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، جو ان کے بال بچے ہم نے فوت کر لی ان سب کو دوبارہ زندہ کر لیا، اور جو زمین باغات جو کچھ ہم نے واپس لیا تھا سب اپنے نبی کو واپس کر دیا، ومثلہم معہم، یہ دیکھیے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو کچھ ان کا خراب ہوا تھا وہ بھی دے دیا، اور اتنا اپنی رحمت سے اور بھی دے دیا، جوانی واپس کر دی، اتنی اولاد اور پیدا ہو گئی، اولاد ڈبل، زمینیں ڈبل، باغات ڈبل، سب کچھ اور، رحمتا من عندنا، یہ اس لیے دیا کہ ہم رحمت کرتے ہیں اپنے ان خاص بندوں سے جو ہمیں پکارا کرتے ہیں، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، تاکہ نصیحت ہو جائے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ کون سی نصیحت؟ کہ اسے اگر پکارا جائے تو وہ ایسا دینے والا ہے، پکارنے والا تو تھوڑا مانگتا ہے لیکن وہ اپنی رحمت سے مانگے سے بھی زیادہ عطا کر دیا کرتا۔ تو پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلا صفحہ الٹی ہے، صفحے کے درمیان میں دیکھیے، لوط علیہ السلام کا ذکر دوسری لائن پر، 5ویں لائن پر نوح علیہ السلام کا ذکر، یہ دونوں نبی۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا،
سمجھ آ گیا کہ نوح علیہ السلام کا مسلک بھی یہی کہ غائبانہ پکار کس کا حق؟ اللہ کا۔ کہتی ہے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، اور جب طوفان آیا ان کی قوم کو غرق کرنے کے لیے، اور ان کا بیٹا بھی انہی کافروں میں سے تھا، تو اللہ سے دعا مانگی بیٹے کی محبت میں آ کر کہ میرا بیٹا بھی کیا اسی میں غرق ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ تو اس وقت چونکہ باپ تھے اس لیے بیٹے کی محبت دل میں اٹھی اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، اور پروردگارا میرا بیٹا تو میری اہل اور میری آل میں سے ہے، اسے تو بچا، اتنی مہربانی تو کر، میرے بیٹے کو تو چھوڑ دے۔ اور اللہ نے آگے سے جواب میں فرمایا اے میرے پیغمبر، وہ بات تو نے کیوں کہی میرے سامنے جس کے کہنے کا تجھے حق نہیں، یعنی مشرک کی سفارش کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے بیٹھ گئے، معاف کر دے ورنہ تو اگر نے میری غلطی معاف نہ کی تو میں، وہ سورہ ہود میں ہے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، ناواقفوں میں سے، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اس موقع پہ بھی اپنے پروردگار کو پکارا، اور قوم کے مقابلے کے لیے سورہ قمر، سورہ ہود، اللہ کو پکارا اور کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اور پروردگارا میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، تو اگر میری مدد نہ کرے تو میں کبھی جیت نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی وہی آیا کہ انہوں نے ہمیں دعا پکارا اور ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پچھلا صفحہ دیکھیں، یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ پچھلے پورے دونوں صفوں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں۔ قوم سے مقابلہ، باپ سے مقابلہ، نمرود سے مقابلہ، آخر کار آگ میں ڈالے جانے کے لیے توپ کے دہانے پہ بٹھا دیا گیا۔ وہ جہاں گولا رکھتے ہیں کہ بٹن دبا کے اب گولے کی بجائے اسی ابراہیم کو ہی آگے ڈالا جائے گا توپ کے ذریعے آگ میں۔ ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ سینکڑوں من لکڑیاں جلا کے اسے اتنی بڑی آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے، اور آسمانوں پہ کھلبلی مچ گئی۔ تیرے لیے سب کچھ لٹا بیٹھا ہے اور تو نے ابھی ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا کہ اس کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں تمہیں کیا بتاؤں، انہو خلیلی، وہ میرا خلیل ہے، اور انا ربی، اور میں اس کا رب ہوں، پوری زمین پر اس کے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور پورے آسمانوں میں میرے سوا اس کا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ بہرحال اگر تمہیں تسلی کرنی ہے تو چلے جاؤ، اگر وہ کہے تو اس کی مدد کر دینا، اگر وہ کہے تو اس کی مدد کر دینا۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرا جو دوست ہے تو کسی اور کو کیسے کہے گا۔ جبریل امین آئے، فرشتے لے کے آئے، حضرت جی حل کا من حاجہ، کوئی حکم ضرورت ہو تو ہمیں حکم دیجئے، آگ بجھانی ہے تو بارش برسا دیتے ہیں، دشمنوں کو مارنا ہے تو پہاڑوں سے رگڑ دیتے ہیں، کوئی حکم تو دیجئے۔ اور اس نبی کے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ حدیث میں آتا ہے اول من عری فی سبیل اللہ، یہ میرا بابا ابراہیم وہ اللہ کا خلیل دوست ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے کپڑے اتارے گئے تو ابراہیم خلیل اللہ کے اتارے گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اسی اعزاز میں اللہ قیامت والے دن سب جنتیوں میں سے سب سے پہلے جنت کا لباس اگر کسی کو پہنائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے، کیونکہ ان کے کپڑے توحید کے لیے اتارے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ جبریل کہنے لگا کوئی ہے ضرورت، کوئی ہے حاجت۔ مولانا روم نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے گفت ابراہیم نیرو ازمیاں واسطہ زحمت بود بادل آیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او جبریل، او فرشتو، تم درمیان سے ذرا ہٹو نا۔ اب تم درمیان میں کیسے آ گئے؟ تیسرا درمیان میں تب ہوتا ہے جب محب کی بات محبوب کو پہنچانی ہو، ادھر سے لے کے ادھر پہنچانی ہو، تو تیسرا ہوتا ہے درمیان میں بات پہنچانے والا۔
لیکن جب محبوب اور محب کی ملاقات کا وقت ہو اس وقت تو تیسرا درمیان میں اچھا نہیں لگتا. تم درمیان میں اب کیوں آ گئے ہو؟ اب تو میرا اور اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. نکل جاؤ رستے سے. تمہارے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری ضرورت، آقا موجود ہے تو نوکروں کی ضرورت. بس پھر وہی ہوا. وہ اللہ پہ جو توکل اور یقین اتنا تھا، اللہ نے فرمایا اس نے ہمیں نہیں کہا، ہم نے اسے نہیں کہا، ہم نے آگ کو حکم دیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر. اندر آئے تیرے اندر تو رحمت کی لپیٹ میں لے لینا. اللہ کے قبضے میں آگ میں جلانے کی صفت رکھے یا آگ کو ٹھنڈا کر دے، اللہ تو سب کر سکتے ہیں. چنانچہ آگ گلزار ہو گئی، جنت کا باغ بن گئی. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہ گویا جنت کے باغ میں چلے آئے. اور اس کے بعد جب یہاں سے ہجرت کا حکم آیا آگ سے نکلنے کے بعد، وہاں پھر جب بیٹا نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مانگا. سورہ صافات 23واں پارہ دکھانے کا وقت نہیں، کہتے رب ہب لی من الصالحین، اب مہربانی فرما میرا دل کرتا ہے مجھے ایک نیک سا بیٹا عطا فرما. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، تو کس سے مانگا؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی تھی، جنت میں پابندی تھی کہ فلانے درخت کے قریب نہیں جانا، بھول کر چلے گئے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اللہ نے جنت سے نکال دیا. 300 سال آدم اور حوا میں جدائی ڈال دی گئی. وہ اپنے علاقے میں گھومتے رہے، یہ اپنے علاقے میں گھومتے رہے. 300 سال کے بعد جب اللہ نے ملایا تو اس وقت کہتے ہیں کہ کیسے اللہ کو منائے، منانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. آخر کار اللہ نے انہیں سمجھایا تو وہ یوں گویا ہوئے اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں گے. آدم پیغمبر نے بھی پکارا تو کس کو پکارا؟ کس کس کی بات آپ کو سناؤں گا؟ انبیاء کے واقعات بھرے پڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہ جو اجڑے بیٹھے تھے، غریب الوطن ہو چکے تھے، آخری بات، اور فرعون کے ڈر سے وہ ایک بندہ مار بیٹھے تھے نا، مکہ مارا تھا. مکے سے کب بندے مرتے ہیں؟ بس اس کی آئی ہوئی تھی، وہ مر گیا. پیچھے فرعون کی فوجیں لگی پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو. وہاں سے نکلے، منہ لگ گیا مدین شہر کی طرف. مدین میں تھا نبی شعیب. کون؟ نبی شعیب علیہ السلام مدین میں رہتے تھے. تو ان کی طرف منہ لگ گیا، مدین شہر آ نکلے. پاؤں میں جوتے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور جناب رستے میں درختوں کے پتے چوس چوس کے گزارا کرتے، کوئی شے کھانے پینے کی نہیں. شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے شہر کے کنویں پہ آئے. وہاں دیکھا کہ رش لگا ہوئے، عورتیں آئی ہوئی ہیں پانی پلانے کے لیے، مرد آئے ہوئے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. پیچھے دیکھا تو 2 با پردہ عورتیں، وہ پیچھے ہو کے کھڑی تھیں، وہ آگے آ کے پانی نہیں پلا سکتی تھیں. ان سے پوچھا کہ تم کیوں پیچھے کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کے اندر کیسے گھسیں؟ ہم تو نہیں پانی پلا سکتی ان کو. تو موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، ایک ہاتھ سے یوں کیا تو لوگ یا ایسے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، دوسرا ہاتھ کیا تو ایسے ہجوم کو پیچھے ہٹا دیا. بڑا رش تھا. اتنی طاقت ہوتی ہے نا اللہ کے نبی. دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کون بندہ آ گیا اتنا طاقتور. کہا آؤ پانی پلاؤ. ٹائم سے پانی پلا کے بچیوں کو گھر فارغ کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ. اور پیچھے ہٹ کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور تھکے ماندے تھے، درختوں کے پتے چوس چوس کے گزارا کرتے تھے. پیٹ بھی خالی ہے اور کوئی شے بھی نہیں ہے، نیا علاقہ ہے، کوئی جاننے والا بھی نہیں، کوئی گھر بھی نہیں، کوئی رہائش بھی نہیں. اللہ اب میں اس علاقے میں آیا ہوں غریب الوطن ہو کر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
الحکیم، سورۃ القصص 20واں پارہ، اللہ سے مانگتے اور کہتے ہیں اے اللہ میرے پاس کوئی شے نہیں، میرا مالک تو مہربانی کر، تو جو کچھ مجھے دے میں تو تیری عطا کا منگتا سوالی تیرے سامنے فقیر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے کیسی دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ بچیاں گھر گئی، شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئی ہو، یہ نبی کی بیٹیاں تھیں، اور جلدی کیسے آ گئی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا کہ ہم نے ایک عجیب بندہ دیکھا ہے، طاقتور، امانت دار، حیادار، اس نے جلدی جلدی لوگوں کو ہٹا کے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ فرمایا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ۔ اللہ اللہ۔ اور ایک بیٹی کہنے لگی یا ابت، اے بابا جان، میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی کام کرنے والا نہیں، وہ بڑا طاقتور اور ہے حیادار۔ تو یہی دو صفتیں ہوتی ہیں خادم میں کہ طاقتور بھی ہو اور امین امانت دار بھی ہو۔ انہ لقوی امین، طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ یا ابتی اسے اجرت پہ رکھ لو نا، کرائے پہ گھر میں نوکر چاکر خادم رکھ لو نا، اور میں بلا کے لاؤ۔ جب بلانے کے لیے آئیں، سبحان اللہ، وہ انداز بھی بڑے نرالے ہیں۔ کہا میں آتا تو ضرور ہوں لیکن میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو گی۔ کتنا حیا ہے۔ پھر رستہ کیسے پتا چلے گا کہ رستہ اس طرح بتانا، جب کہیں گلی کا موڑ مڑنا ہو تو پتھر اس طرف پھینک دینا، مجھے پتا چل جائے گا کہ اس طرف جانا ہے۔ اتنی نظر کی حفاظت اللہ کا نبی کرتا ہے کہ غیر محرم لڑکی پہ میری نظر نہ پڑ جائے۔ وہاں گئے، نبی شعیب سے ملاقات ہوئی علیہم السلام، سبحان اللہ، وہاں پہ ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ فرمایا مطمئن ہو جاؤ، فرعون کا یہاں اثر رسوخ نہیں ہے، تم محفوظ علاقے میں آ گئے ہو۔ پھر آپس میں معاملہ طے کیا کہ اگر تم میری گھر میں مزدوری کر دو 8 سال تو میں اپنی ایک بیٹی تم سے بیاہ دوں گا، سبحان اللہ، لیکن اگر تم 10 سال پورے کرو تو تمہاری نیکی ہوگی میرے ساتھ۔ معاملہ طے ہو گیا، وہیں ان کے گھر ان کی خدمت کرنے لگے، نبی کا خادم بن گیا، سبحان اللہ۔ اور اس پیغمبر جو بھوک سے بیٹھا تھا اور پیٹ میں ڈالنے کے لیے لقمہ نہ تھا، اللہ سے جب غائبانہ پکار کی، اللہ نے کیسا انتظام کیا، اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کر دیا اور روٹی پکانے والی ووٹی کا بھی انتظام کر دیا۔ اسی گھر میں پیغمبر کی شادی ہو گئی، سبحان اللہ۔ واقعات تو بڑے لمبے ہیں، آج درس بھی زیادہ ہو گیا، لیکن نبیوں کے پاکیزہ واقعات تھے۔ میں تو بالکل نہیں تھکا، لگتا ہے تجھ بھی تھک کے کوئی نہ ہو سو۔ یہ پتہ نہیں پھر کب زندگی وفا کرے نہ کرے، اگلا سیزن سردیوں کا تو یہ آیا ہے، سردیوں کا سیزن، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو شوق سے خوشی سے سننے والے ہیں، اور ماشاءاللہ کبھی وقت زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی ساتھی نے شکوہ تک نہیں کیا کہ وقت زیادہ ہو گیا، الٹا کہتے ہیں استاد جی اور بیان کرو۔ تو یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے، اللہ آپ کو یہ محبت مبارک کرے، اللہ ہم سب کے لیے یہ مجلس محفلیں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔